اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ دروس اللغۃ العربیہ لغیر الناطقین بہا بک 3 کا 34واں اور آخری سبق ہم نے پچھلے لیکچر میں شروع کیا۔ سبق شروع باقاعدہ ہم نہیں کر سکے اس لیے کہ سبق کا جو مین ٹاپک تھا وہ تھا غیر منصرف اسماء، اور غیر منصرف اسماء مشکل ٹاپک ہے، لہٰذا پہلے ہم نے اس غیر منصرف اسماء کے ٹاپک کو جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کی، اور غیر منصرف اسماء کی ڈیفینیشن ہمارے سامنے آئی کہ یہ وہ اسم ہوتا ہے جس میں اسباب منع و صرف میں سے کم از کم 2 سبب جو ہیں وہ پائے جائیں، یا کم از کم ایسا ایک سبب ہو جو 2 کے قائم مقام ہو۔ اسباب منع و صرف جو ہیں وہ 9 ہیں، اور کون کون سے ہیں؟ عدل ہے پہلا، نمبر 2 وصف ہے، نمبر 3 تانیث ہے، نمبر 4 معرفہ ہے، نمبر 5 اجمع ہے، نمبر 6 جمع ہے، نمبر 7 ترکیب ہے، نمبر 8 الف و نون زائدہ تان ہے، اور نمبر 9 وزن فعل۔ تو یہ 9 اسباب ہیں جی۔ ان اسباب میں سے 2 سببوں کا پایا جانا کسی اسم میں وہ وجہ بنے گا اس کے غیر منصرف ہونے کی، اور ان 9 سببوں میں سے 2 سبب ایسے ہیں جو 2 کے قائم مقام ہیں۔ ایک جمع، اگر صرف جمع پائی جا رہی ہے ٹھیک ہے تو وہ بھی غیر منصرف ہونے کا سبب بنے گا، لیکن شرائط مزید ہم پڑھیں گے جب جمع کا ٹاپک پڑھیں گے، تو ہر جمع نہیں ہوگی غیر منصرف۔ آپ کو پتہ ہے ہر جمع غیر منصرف نہیں ہوتی، جمع کے غیر منصرف ہونے کے لیے بھی کوئی نہ کوئی شرط ہوگی، وہ پتہ چل جائے گی ابھی آپ کو۔ اور دوسرے تانیث، اور تانیث کو ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ تانیث 2 طرح کی ہے، ایک تانیث لفظی اور دوسری تانیث معنوی۔ تو تانیث لفظی میں یعنی گول تا جو ہے وہ 2 کے قائم مقام نہیں ہے، بلکہ جو الف و تانیث ہے وہ 2 کے قائم مقام ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا ٹھیک ہے۔ تو آج ہم چلتے ہیں جی اگلے سبب کی طرف، تیسرے سبب کی طرف، کیونکہ 2 اسباب جو ہیں وہ ہم نے پچھلے لیکچر میں مکمل کر لیے تھے۔ تو تیسرا سبب جو ہے اسباب منع و صرف میں سے وہ ہے معرفہ ہونا۔ معرفہ کی آپ کو پتہ ہے 7 اقسام ہم نے پڑھی ہیں ٹھیک ہے۔ اسم کس صورت میں معرفہ ہو سکتا ہے جی؟ علم معرفہ ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 ضمائر معرفہ ہیں، نمبر 3 اسماء اشارہ معرفہ ہیں، نمبر 4 اسماء موصولہ معرفہ ہیں، نمبر 5 معرف باللام معرفہ ہوتا ہے، نمبر 6 مضاف الی المعرفہ معرفہ ہوتا ہے، اور نمبر 7 منادہ معرفہ ہوتا ہے ٹھیک ہے۔ تو معرفہ کی اقسام میں سے صرف علم اسم کے غیر منصرف ہونے کا سبب بنتا ہے، باقی نہیں بنتے۔ کیوں نہیں بنتے؟ دیکھیں، علم پہلی، ضمائر اسماء اشارہ اور اسماء موصولہ یہ تو ویسے ہی مبنی ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے ٹھیک ہے، مبنی کے اقسام میں پڑھا ہے نا آپ نے ان کو، یہ مبنی ہوتے ہیں اوکے۔ 3 یہ نکل گئے، علم سبب بنے گا، 4 ہو گئے، باقی رہ گئے 3۔ ان 3 میں سے آپ کو پتہ ہے کہ الف لام جب کسی غیر منصرف اسم میں داخل ہوتا ہے تو وہ غیر منصرف رہتا ہی نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ حالت جر میں زیر قبول کر لیتا ہے پھر ٹھیک، جس طرح منصرف کر لیتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ الف لام داخل ہو۔ اور دوسرے اضافت کے ساتھ بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ اضافت جب غیر منصرف اسم کو مضاف بنایا جاتا ہے تو وہ بھی حالت جر میں زیر قبول کر لیتا ہے۔ 2 یہ نکل گئی، اور ایک رہ گئی جی منادہ والی۔ منادہ جو ہے وہ بھی مبنی ہوتا ہے، کیسے؟ زیدن، جب اس پہ یا داخل کرتے ہیں تو ہم نے کیا پڑھا تھا؟ یا کی وجہ سے زید کی تنوین ختم ہو جاتی ہے، تنوین والے اسم کی تنوین ختم ہو جاتی ہے، تو گرامر والے کہتے ہیں کہ یہ مبنی بر ضمہ ہو جاتا ہے۔ تو یا زیدو جب ہو گیا تو زید منادہ یہ مبنی بر ضمہ ہے۔ تو بتا رہے ہیں کہ معرفہ کی اقسام میں سے صرف علم اسم کے غیر منصرف ہونے کا سبب بنتا ہے، جیسے زینب، کیونکہ اسم ضمیر 1، اسم موصول 2، اسم اشارہ 3 اور منادہ مبنی ہوتے ہیں، جبکہ غیر منصرف ہونا معرب کی قسم ہے۔ اور غیر منصرف جب مضاف ہو یا اس پہ الف لام داخل ہو تو وہ منصرف بن جاتا ہے، لہٰذا صرف علم ہی غیر منصرف ہونے کا سبب بنتا ہے۔ تو تیسرا سبب تھا اسم کا معرفہ ہونا، اور معرفہ میں صرف علم، ذہن میں رکھیے گا۔ اگلا سبب ہے جی ہمارا اسباب منع و صرف میں سے اجمع، وہ اسم جو عربی کے سوا کسی دوسری زبان کا لفظ ہو، جیسے ابراہیم اور لجام وغیرہ۔ 2 ایگزامپلز انہوں نے دیے جی، ایک ابراہیم اور ایک لجام۔
عجمہ سے مراد ہے غیر عربی ہونا یعنی عجمی ہونا. آپ پریشان ہو رہے ہوں گے کہ ابراہیم تو عربی لفظ ہے. نہیں، یہ عربی لفظ نہیں ہے، یہ غیر عربی لفظ ہے، عجمی لفظ ہے. قرآن میں موجود ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن میں موجود ہر لفظ جو ہے وہ عربی ہی ہوگا، ایسا نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام بہت پہلے کے ہیں، اگرچہ عرب میں تھے لیکن ان کی زبان عربی نہیں تھی، ذہن میں رکھیے گا. ٹھیک ہے، تو ابراہیم کا لفظ جو ہے یہ غیر عربی ہے. اور دوسرا لفظ ہے جی لجام. لجام یہ اصل میں فارسی کا لفظ ہے لگام، جو ہم اردو میں کہتے ہیں نا، اردو میں استعمال کرتے ہیں لگام. لگام جو ہے یہ فارسی کا لفظ ہے، تو فارسی سے عربی میں آیا لجام. ابراہیم کو ہم غیر منصرف پڑھ رہے ہیں اور لجام کو منصرف پڑھ رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے اس کے غیر منصرف ہونے کے لیے دو شرطیں ہیں. پہلی شرط آپ نے دیکھ لی کہ وہ کلمہ عجمی زبان میں حقیقتاً یا حکماً علم ہو، اس کی ایگزامپل آگے. اور دوسری شرط کیا ہے؟ وہ ہے کہ 3 حروف سے زائد ہو. جیسے ابراہیم 3 سے زائد ہے، اسماعیل 3 سے زائد ہے. اگر 3 حرفی ہو تو غیر منصرف ہونے کے لیے، یہ غلط لکھا گیا، تیسرے نہیں بلکہ دوسرے حرف کا متحرک ہونا شرط ہے. یعنی درمیان والا حرف 3 حرفی ہے تو درمیان والا دوسرا ہی ہوگا نا، دوسرے حرف کا متحرک ہونا شرط ہے. جیسے شترو، اب درمیان والا جو دوسرا حرف ہے وہ حرکت والا آ رہا ہے، ٹھیک ہے، زبر آ رہی ہے، اوکے، یہ شرط ہے. اگر دوسرا حرف، یہاں پر دوسرا آنا چاہیے، اگر دوسرا حرف ساکن ہو تو یہ اسم منصرف ہوگا. جیسے نوحن، نو کا لفظ، ٹھیک ہو گیا. تو 2 شرطیں ہیں جی. ایک شرط کہ وہ عجمی زبان میں بھی علم استعمال ہوتا ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ 3 حروف سے زائد ہو، اور اگرچہ 3 حروف پر ہی مشتمل ہو لیکن درمیان والا حرف جو ہے وہ حرکت والا ہونا چاہیے. اچھا، ہم نے پڑھا تھا کہ مندرجہ ذیل 6 انبیاء کے نام منصرف ہیں. یہاں پر وہی بات آ گئی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، یہ آپ کو پتہ ہے کہ عربی لفظ ہے، یہ اس وجہ سے منصرف ہے. صالح، یہ بھی عربی لفظ ہے، ٹھیک ہے. شعیب، یہ بھی عربی کا لفظ ہے. اگرچہ آپ دیکھیں کہ وہ پیغمبر کا نام ہے پرانے، لیکن شعیب کا لفظ جو ہے یہ فعیل کے وزن پہ ہے نا، تو اس حوالے سے. باقی نوح، لوط اور ہود جو ہیں یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ اس کیٹیگری میں آ رہے ہیں. شیث اور عزیر نام بھی منصرف ہیں. مالک کے علاوہ تمام فرشتوں کے نام غیر منصرف ہیں. تو مزید کچھ انفارمیشن آپ کے لیے آ گئی ہے. اگلا سبب ہے جی جمع، اور ہر جمعنی. جمع کے غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ منتہی الجموع کا صیغہ ہو. ہر جمعنی، ہر جمع مکسر نہیں، ذہن میں رکھیے گا، ٹھیک ہے. یعنی کہ رجل کی جمع رجال غیر منصرف نہیں، ولد کی جمع اولاد غیر منصرف نہیں. وہ جمع کا صیغہ جو منتہی الجموع کا صیغہ ہو. اور منتہی الجموع کا صیغہ الف جمع آئے، جس میں الف جمع 2 پہلے زبر ہوں، پھر ایک الف ہو، پھر اس کے بعد ایک حرف ہو، یا تو ایک حرف ہو شد والا ہو، یا 2 حروف ہوں، ٹھیک ہے، یا 3 حروف ہوں اور درمیان والا ان 3 حروف میں سے وہ ساکن ہو، تو وہ منتہی الجموع کا صیغہ بنتا ہے. اس پہ ہم بات کر چکے ہیں اور اس بک کے لیسن میں بھی پڑھ چکے ہیں. اور ساتھ ہی شرط یہ ہے کہ اس کے آخر میں تائے مدورہ نہ ہو، گولتا نہ آتی ہو. جیسے مساجد، ذرا نوٹ کریے، منتہی الجموع کا صیغہ ہے، پہلے 2 زبریں آ گئی جی، پھر یہ الف جمع آ گئی اور 2 حروف آ گئے. ابابیل، ابابیل یہ غیر منصرف ہے، 2 زبر پھر الف جمع اور 3 حروف لیکن درمیان والا ساکن. جس طرح مصباح کی جمع مصابیح، یا پھر جو میں نے بتایا دابہ کی جمع دواب، دواب 2 زبر پہلے پھر ایک الف، الف جمع اور اس کے بعد ایک حرف اور وہ بھی شد والا، ٹھیک ہو گیا. اچھا، اور اگر آخر میں تا ہو تو وہ منصرف ہوگا. جیسے ملائکہ، اب ذرا نوٹ کریں، ملائکہ میں پہلے 2 زبریں ہیں، پھر الف ہے، 3 حروف ہیں، ٹھیک ہے، لیکن گولتا آ گئی نا تو منصرف ہو گئے. ملائکتن فرشتے. اور فرازنتن، فرازنتن وزیر شطرنج، اس کی واحد پھر زون. چھوڑ دیں اس پہ، آپ ملائکہ کی ایگزامپل جو ہے وہی سامنے رکھیں. جمع منتہی الجموع 2 سببوں کے قائم مقام ہوتی ہے. وہی جو پوائنٹ میں نے بتایا تھا وہ بھی الحمدللہ یہاں پر آ گیا. اگلے سبب کی طرف چلتے ہیں جی. اگلا سبب ہے جی ترکیب. ترکیب کے معنی ہے جوڑنا. جوڑنے میں تو آپ کہیں گے جی کہ مرکب اضافی بھی ترکیب ہوتی ہے، صحیح ہے. مرکب اضافی نہیں، آپ کہتے ہیں جملہ بھی ترکیب ہوتی ہے، جملہ اسمیہ مبتدا خبر ترکیب ہوتی ہے. وہ کہہ رہے ہیں 2 کلموں کا اضافت اور اسناد کے بغیر مرکب ہو. 2 کلمے ملا رہے ہیں آپ، لیکن ان میں نہ تو اضافت ہو اور نہ اسناد ہو. اسناد یعنی مسند اور مسند الیہ نہ ہو، یعنی مبتدا اور خبر نہ ہو، ٹھیک ہو گیا. یا آپ کہہ لیں کہ جملہ فعلیہ فعل اور فاعل نہ ہو.
دو کلموں کا اضافت اور اسناد کے بغیر مرکب ہو کر کسی کا علم بن جانا، تو گویا علم شرط ہو گئی، ٹھیک ہے، بشرطے کہ دوسرا کلمہ لفظ، یہ اس کو چھوڑ دیں، ابھی اس کو چھوڑ دیں. جیسے بالا بکو، بال ایک بت کا نام تھا اور بک جو ہے وہ ایک شخص کا نام تھا، ان دونوں کو جوڑ کر ایک شہر کا نام رکھ دیا گیا بالا بکو. اور حضرہ موتو، دو لفظوں کو جوڑا اور شہر کا نام بنا دیا گیا، تو علم بن گیا، گویا اس میں علم شرط ہے، ٹھیک ہو گیا. عبداللہ جو ہے اس میں بھی آپ دیکھ لیں کہ یہ بھی ترکیب ہے لیکن یہ غیر منصرف نہیں ہوگا. عبداللہ، عبداللہ، عبداللہ تینوں طرح استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یہ آپ کا غیر منصرف نہیں ہوگا کیونکہ اس میں اضافت آ گئی ہے. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ تو یہ شرط اس لیے انہوں نے لگائی تھی. تو ترکیب میں شرط کیا ہے؟ علم ہو، علم ہوگا تو ہی غیر منصرف ہونے کا سبب بنے گا. اگلا سبب دیکھتے ہیں جی. اگلا سبب ہے الف و نون زائدہ تان. الف و نون زائدہ تان. الف و نون زائدہ تان سے مراد یہ ہے کہ وہ الف و نون کلمے کے حروف اصلیہ میں سے نہ ہوں. ہر لفظ کے کچھ نہ کوئی حروف اصلیہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کچھ نہ کچھ حروف اصلیہ ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی حروف اصلیہ ہوتے ہیں. ان کے غیر منصرف کا سبب بننے کی تین صورتیں ہیں. ایک تو علم کے آخر میں ہوں، جیسے عثمان، یہاں پر حروف اصلیہ جو ہے نا وہ عین، ثا اور میم ہے. نعمان، نون، عین اور میم ہے، ٹھیک ہے، یہ علم کے آخر میں ہوں. عمران، عین، میم اور را، اس کے بعد الف اور نون آ رہا ہے، تو یہ زائدہ تان ہے، علم کے آخر میں ہو. سادان غیر منصرف نہیں کیونکہ یہ علم نہیں بلکہ گھاس کی ایک قسم ہے. سادان میں بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ سین، عین، دال جو ہیں یہ اس کے حروف اصلی ہیں، لیکن الف نون زائد آ رہا ہے لیکن یہ غیر منصرف اس لیے نہیں کیونکہ یہ علم نہیں ہے، تو علم شرط ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. اگر علم نہیں ہے تو صفت ایسی ہو، ایسی صفت کے آخر میں الف نون زائدہ تان ہیں جن کی مؤنث عموماً گول تا کے ساتھ یعنی فعلانت ان کے وزن پر نہ ہو. جیسے سکران، سین کاف را حروف اصلیہ ہو گئے، الف نون زائد ہے، اور سکران اس کی مؤنث سکرا آتی ہے. اگر اس کی مؤنث سکرانہ تن آتی، سکرانہ آتی تو پھر یہ منصرف ہوتا. اسی طرح ندمان، ندمان نون دال میم یہ حروف اصلی ہیں، الف نون زائدہ تان ہے لیکن یہ منصرف اس لیے ہے کہ اس کی مؤنث جو ہے وہ ندمانتن آتی ہے. تو دو چیزیں آ گئیں جی آپ کے سامنے. کیا چیزیں؟ میں آسان آپ کو بتا دوں اس کے بارے میں، نوٹ کر لیں کہ الف و نون زائدہ تان جو ہیں یہ اصل نہیں ہوتے بلکہ زائد ہوتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے، ٹھیک ہے. یہ یا تو اسم میں آتے ہیں، اسم کے آخر میں آتے ہیں، یا پھر صفت کے آخر میں آتے ہیں، ٹھیک ہو گیا. اگر یہ اسم کے آخر میں آئے نا تو علم ہونا شرط ہے، یعنی وہ کسی کا نام ہونا چاہیے، علم ہونا چاہیے. اور اگر صفت کے آخر میں آتے ہیں تو شرط یہ ہے کہ اس صفت کی مؤنث فعلانت ان کے وزن پر نہیں آنی چاہیے. اور تیسرا پوائنٹ انہوں نے ایڈ کر دیا ہے، ایسے اسم کے آخر میں ہوں جس کی مؤنث ہی نہ ہو، جس کی مؤنث ہی نہ آتی ہو. جیسے اس میں اس کو چھوڑ دیں ذرا اور اس ایگزامپل کو سامنے رکھیں. رحمان، رحمان بھی غیر منصرف ہے کیونکہ اس کی مؤنث آتی ہی نہیں، کیونکہ اللہ کا آپ کو پتہ ہے نام ہے، ٹھیک ہو گیا. تو یہ الف و نون زائدہ تان تھے، یہ بھی سبب بنتے ہیں کسی اسم کے غیر منصرف ہونے کا. یا تو یہ اسم کے آخر میں آتے ہیں، اسم محض کے آخر میں آتے ہیں، یا صفت کے آخر میں آتے ہیں. اگر اسم کے آخر میں آتے ہیں تو شرط یہ ہے ان کے غیر منصرف ہونے کی کہ یہ علم ہو، اور اگر صفت کے آخر میں آئیں تو شرط یہ ہے کہ اس صفت کی جو مؤنث ہے وہ فعلانت ان کے وزن پہ نہیں آنی چاہیے. اگلے سبب کی طرف چلتے ہیں جی. اگلا سبب ہے ہمارا وزن فعل. وزن فعل کسی اسم کا ایسے وزن پر ہونا جو صرف فعل کے ساتھ خاص ہو، جو صرف فعل کے ساتھ خاص ہو. جیسے شمارو، شمارو گھوڑے کا نام ہے. اچھا باقی چھوڑ دیں. اگر وہ اسم ایسے وزن پر آئے جو اسموں اور فعلوں میں مشترک ہو تو اس کے غیر منصرف ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ اس کے شروع میں حرف مضارع اتینا میں سے کوئی حرف آ جائے اور وہ آخر میں گولتا کو قبول نہ کرے. جیسے احمدو، احمد غیر منصرف ہے. تغلبو، اس میں دیکھیں علامت مضارع آ گئی. یشکرو، اس میں علامت مضارع یا آ گئی. یہ نام ہے، نام بن گئے. لہٰذا یعملو
عمدہ نسل کا کام کرنے والا اونٹ منصرف ہوگا کیونکہ اس کی مؤنث یعملتن آتی ہے. تو یہ تھوڑی سی ذرا ڈیٹیل ہے, اس کو میں مزید تھوڑا سا آپ کو سمجھا دیتا ہوں. دیکھیں جی, وزن فعل اس کے لیے شرط ہے کہ وہ وزن صرف فعل میں پایا جانا چاہیے. جیسے کرما, اب یہ فعل کا وزن ہے, اس میں نہیں آتا, صحیح ہے نا. کرما یعنی یہ فعلہ کے وزن پہ ہے, یہ فعل کا وزن ہے, صرف اس میں نہیں آتا. اگر یہ کسی کا نام رکھ دیا جائے تو غیر منصرف ہوگا. ہم اسے کہیں گے کرمو حالت رفع میں, اور نصب میں کہیں گے کرما, اور جر میں کہیں گے کرما. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اب اکرمو یہ بھی ایک آپ کہہ لیں کہ وزن ہے, فعل کا وزن ہے, واحد متکلم کے صیغے فعل مضارع میں آتا ہے باب افعال میں. تو یہ فعل کا وزن ہے, لیکن اس وزن پہ اسم بھی آتا ہے, جیسے کہ اسودو. ٹھیک ہو گیا. اگر یہ وزن جو ہے یہ فعل کے ساتھ ساتھ اسم میں بھی پایا جائے, اس میں بھی پایا جائے, تو پھر دوسری شرط بھی لاگو ہوگی. ٹھیک ہو گیا. دوسری شرط یہ ہے کہ اس کے جو وزن استعمال ہو رہا ہے, اس وزن کے شروع میں حروف مضارع مراد علامات مضارع میں سے بھی کوئی حرف ہونا چاہیے, یعنی یا تا الف اور نون میں سے بھی کوئی ہونا چاہیے. اور اس دوسری شرط کا آپ کہہ لیں کہ دوسرا پہلو یہ بھی ہے ساتھ, یعنی دوسری شرط یہ ہے کہ اس کے ساتھ گول تا نہ ملتی ہو. لہٰذا تغلبو علامت مضارع آ رہی ہے, یشکرو یہ نام ہے, یعملو علامت مضارع اگرچہ آ رہی ہے, لیکن یہ منصرف ہوگا اس لیے کہ اس کی مؤنث جو ہے وہ یعملتن آتی ہے. ٹھیک ہے, اس لیے یہ منصرف قرار دیا جائے گا. تو یہ ٹیکنیکل سی چیز ہوگی جی, بہرحال آپ کے سامنے میں نے اس کو رکھ دیا ہے. اچھا جی, یہاں پر ہمارے 8 اسباب ہو گئے. تو ہمارے بزرگوں نے جب غور و فکر کیا تو انہیں غیر منصرف اسماء میں یہ اسباب نظر آئے. یعنی دیکھیں, عرب کو نہیں پتا یہ کچھ, لیکن عرب غیر منصرف انہیں بولتا ہے. اچھا, اب یہ جو غیر عربی تھے انہوں نے الفاظ پہ غور کیا اور یہ رولز آپ کے لیے وضع کیے. انہوں نے کہا, غور و فکر کرنے کے بعد نتیجہ نکالا کہ اچھا, اگر کسی اسم کو یہ غیر منصرف بولتے ہیں نا, تو اس میں یہ 2 سبب پائے جاتے ہیں, یا پھر ایک ہی سبب پایا جاتا ہے, اور وہ ایک سبب 2 کے قائم مقام انہوں نے اسے قرار دے دیا. منتہی الجموع کا صیغہ ہو گیا, اور الف تانیث جو ہے اس کو قرار دے دیا. لیکن اس کے باوجود بھی کچھ الفاظ ایسے بچ گئے جو کہ پھر بھی غیر منصرف تھے. تو اس کے لیے پھر گرامر والوں نے ایک نواں سبب جو ہے نا وہ ایجاد کیا, اور وہ نواں سبب ہے جو میں آج آپ کو آخری میں پڑھا رہا ہوں, وہ ہے عدل. یعنی یہ آپ کہہ لیں کہ انہوں نے اپنا وہ رول بچانے کے لیے یہ نواں سبب جو ہے وہ ایجاد کیا, اس کو عدل کا نام دیا. انہوں نے مثلا دیکھا, میں سمپل سے ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو. انہوں نے دیکھا عمر کا لفظ جو ہے وہ غیر منصرف تھا. اب عمر کچھ بھی نہیں, اب بات بن رہی تھی, ٹھیک ہے, علم صرف آ رہا تھا اور کوئی دوسرا سبب ساتھ جمع نہیں ہو رہا تھا. تو اب انہوں نے سوچا کہ کیا کریں, تو انہوں نے کہا جی عدل جو ہے نا یہ ایک سبب انہوں نے بنا لیا. تو جہاں پر دوسرا سبب انہیں نہیں مل رہا تھا وہ عدل کو ساتھ ایڈ کرتے رہے. عدل کیا ہے, اس کو پڑھ لیں. کسی اسم کا بغیر کسی قاعدہ صرفی کے اپنے اصل صیغے سے دوسرے صیغے کی طرف پھر جانا جبکہ اصل معنی اس میں باقی رہیں, عدل کہلاتا ہے. عدل کے معنی ہے پھیرنا. کس کو پھیرنا؟ صیغے کو پھیرنا. کس سے پھیرنا؟ قانونی صورت سے دوسری صورت کی طرف پھیرنا. قانونی صورت کیا؟ دیکھیں, ہر صیغہ ایک قانون کے تحت بنتا ہے نا. مثلا آپ کہہ لیں کہ ہم نے پڑھا سین جیم دال سے ساجد فاعل کے وزن پہ بن گیا اسم الفاعل. اسی طرح بن گیا آپ کا کاف تا با سے کاتب, عین با دال سے عابد. تو یہ سارے صیغے بن گئے. تو اب عمر لفظ انہوں نے دیکھا کہ عمر, انہوں نے سوچا عین میم را سے تو عامر بننا چاہیے, تو گویا عامر سے انہوں نے عمر بنا لیا. عدل انہوں نے کہا کہ صیغے کو قانونی صورت سے دوسری صورت کی طرف پھیر دینا. اس کی پھر 2 قسمیں انہوں نے کی. ایک ہے جی عدل تحقیقی اور دوسری عدل تقدیری. عدل تحقیقی انہوں نے کہا کہ وہ عدل جس کے معدول ہونے پر غیر منصرف کے علاوہ بھی کوئی دلیل ہو. یعنی وہ کہتے ہیں اگر تو اس کی دلیل انہیں مل گئی کہ یہ واقعی پھرا ہوا ہے, ٹھیک ہے, تو انہوں نے کہا یہ عدل تحقیقی ہے. اور اگر دلیل نہ ملے
تو انہوں نے کہا کہ یہ عدل تقدیری ہے. تو عمر جو ہے، عمر انہوں نے کہا جی یہ عدل تقدیری میں چلا گیا. زفر اسی طرح، اور اسی طرح قزح یہ عدل تقدیری میں چلا گیا. اور باقی مثنا اور ثلاثہ یہ عدل تحقیقی میں انہوں نے لیا کہ اس کی دلیل مل گئی انہیں کہ مثنا کے معنی ہیں دو دو. مثنا کے کیا معنی ہے؟ دو دو. ثلاثہ کے معنی ہیں تین تین. ٹھیک ہے، جیسے قرآن مجید میں استعمال ہوا کہ تم اگر نکاح کی خواہش رکھتے ہو تو ایک ایک، دو دو، تین تین. ٹھیک ہے، اس طرح کے جو الفاظ ہیں. تو اس حوالے سے انہوں نے یہ سوچا کہ یہ مثنا جو ہے یہ اثنانی اثنانی دو دفعہ بول کر یہ معنی حاصل کیا گیا، تو گویا یہ اصل میں یہ تھا، اس سے یہ مثنا کا ایک لفظ انہوں نے عرب نے بنا لیا. اسی طرح ثلاثتن، ثلاثتن تین تین. ثلاثہ کے معنی تین کے ہوتے ہیں نا، تو ثلاثتن کو دو دفعہ بولا تو تین تین کے معنی آ گئے، اس سے ایک لفظ بنا لیا ثلاثو. تو یہ انہوں نے اس سے اندازہ لگایا، تو یہ تحقیقی ہو گیا کہ اس کا ثبوت انہیں مل گیا. اور جب ثبوت نہیں ملا تو انہوں نے دوسرے کو عدل تقدیری کہہ دیا. ٹھیک ہو گیا جی. یہاں پر میں اسباب منع و صرف جو آپ کے لیے الگ سے لے کے آیا تھا ان کو مکمل کر رہا ہوں. میری خواہش تھی کہ اس لیکچر میں ہم سبق شروع کر دیں، لیکن سبق ہم شروع نہیں کر سکے. انشاءاللہ تعالیٰ تیسرے لیکچر میں ہم سبق شروع کریں گے، اور اس میں فائدہ ہمیں یہ ہوگا کہ جو جو غیر منصف اسم آئے گا اس کے غیر منصف ہونے کا سبب ہم ساتھ ساتھ ذکر کرتے جائیں گے کہ اس میں یہ دو سبب پائے جا رہے ہیں یا اس میں یہ ایک سبب پایا جا رہا ہے، جو دو سببوں کے قائم مقام ہیں. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ ہوگا. 2 لیکچر لے لیے ہیں میں نے، لیکن کوشش یہ کی ہے کہ آپ کو سمجھ آ جائے. تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے سبق کو آسان کرے. لیکچر کا وقت ختم ہو گیا، تو اگلے لیکچر میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم سبق کے ساتھ جو ہے وہ شروع کریں گے، اور ایک مختصر سی بات سامنے رکھ کر سبق شروع کر دیں گے کہ کسی اسم کے غیر منصرف ہونے کے لیے کون کون سے اسباب جو ہیں ان کا ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو اگلے لیکچر میں ملتے ہیں جی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.